ہاں میرے دوستو، آپ اگر ایک مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت نے کیا کہی ہے۔ چلیے حضرت کے اس بیان کو سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ قربانیاں گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ ایک مسئلہ بھی جاتے جاتے بتا دوں، اگر کسی نے گوشت کھانے بے شک یا صرف گوشت کی نیت کر کے قربانی کی کہ آپ گوشت ملنے والا ہے، فلاں فلاں ڈش بننے والی ہے گھر میں، تو کہا گیا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ مشہور امام ہیں، تقریباً ہمارے اماموں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے، مشقت اٹھانے والے امام وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ کبھی امام احمد بن حنبل کو پڑھ لینا، آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ اپنے زمانے کی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، وقت کے ظالم خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ خلیفہ بنتے تھے کچھ لوگ، سیاست میں آتے تھے اور اپنی طاقت کے سبحان زور اللہ، پر چاہتے تھے کہ ہمارا ہی حکم نافذ ہو، شریعت نہیں، قرآن نہیں۔ بہت سارے نفس پرست اس طرح کے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہر زمانے میں۔ اسی لیے اقبال نے سچ کہا تھا، ستیزہ کار جی رہا بے ہے شک، ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ کو ابو لہب کی شرارتوں سے، اس کے چنگاریوں سے ہمیشہ معرکہ رہا ہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوڑا جو ہے چمڑے کا ایک بیلٹ ہوتا، ماشاءاللہ، کافی موٹا، اور ننگی پیٹ کر کے جب مارا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر مارا جائے تو میں سمجھتا ہوں چمڑی اس سے لگ کر کیا جائے گی۔ 100 کوڑوں کی سزا ہوتی تھی، اکثر 100 کوڑوں میں تو لوگ انتقال کر جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلفاء آئے نئے نئے، اور ہر ایک نے کوڑے مارے، ہر ایک نے، کہ تم اپنا حکم بدل دو۔ وہ حق بات پر قائم تھے اور قائم رہے۔ امام احمد بن حنبل ایک جگہ گزر رہے تھے، اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو تھا، چور تھا، اور وہ قریب میں آیا امام احمد بن حنبل سے جو بات کہہ رہا تھا، آج ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس نے کہا، اے احمد بن حنبل، 300 کوڑے کھائے تم نے، 100 200 300، مجھے دیکھو، میں نے تقریباً چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھائے، لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں میں۔ چوری کرتا پکڑا جاتا، چوری پر اتنے 100 کوڑے نہیں مارے جاتے، کبھی 20 کوڑے، کبھی 25 کوڑے، کبھی 40 کوڑے، قاضی اس طرح لگاتے رہے۔ تو وہ گن کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اب تک 1500 کوڑے کھا لیے، لیکن ابھی چوری چھوڑا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1500 کوڑے کھا کر کے چوری نہیں چھوڑا، تم 300 کوڑوں پر حق بات کو نہیں چھوڑ دینا۔ 100 کوڑے کھا کر کے استقامت اور حق بات سے تم ہٹ نہیں جانا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے ایک جملے نے مجھے اور بڑا حوصلہ دے دیا۔ آج میں یہی کہتا ہوں میرے عزیزوں، لوگ جیل جاتے ہیں ریپ کیس میں، لوگ پکڑے جاتے ہیں چوری میں، ڈکیتی میں، مرڈر کیس میں، اور پھر چھوٹ کر کے آتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر ان جرائم میں ملوث رہتے ہیں۔ نشے والے کو دیکھو، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اندر لاک اپ میں رکھے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، چھوٹتے ہیں، پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ میں علماء سے اور اہل حق سے یہی کہوں گا کہ جب جرائم پیشہ لوگ سزا پا کر کے بھی اپنے جرائم سے نہیں ہٹ پاتے، تو تمہیں تو آج حق بولنے پر اب تک کوئی سزا تو نہیں ملی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر حق بات بولنے پر مجھے سزا بھی مل جائے تو میں حق بات پھر سر چڑھ کر کے بولوں گا، کہ پھر میں پھانسی کے پھندے پر بھی بولوں گا، تختہ دار پر بھی بولوں گا۔ یہ حق بات اور جرأت کے ساتھ بولنے کی ہر ایک کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج سخت ضرورت ہے۔ میں مسلمانان ہند سے یہ کہوں گا، اب حالات ایسے ہیں کہ تمہارے استقامت کا امتحان ہوگا، تم ایمان پر کتنے ڈٹے ہو، تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے جمے ہو، یہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج بہت سارے صلح کلی وہ ہیں، سیکولر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، چھوڑو میاں کائے کا فساد۔ ہم کوئی فساد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی سے وفاداری کرو،
اس رسول بے پاک شک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے ہو جاؤ. تم اپنے بے ماں شک باپ کے خلاف گالیاں سننا نہیں چاہتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں دی جاتی ہیں، تب تم کہتے ہو نہیں یہ سیکولر چیز ہے، سب چلتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ایسی سیکولر ماشاء بھاڑ میں اللہ. جائیں اور ایسی سیکولرزم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ. ایسی منافقت سے جس میں بندے کا ضمیر اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اے میرے عزیزو، استقامت کو سیکھو اور اس پر قائم رہو، جمے رہو. صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھو گے، تابعین، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھو گے، تمہیں پتہ چلے گا. میں بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتا رہتا ہوں. سبحان علامہ کفایت علی اللہ. کافی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی، ایسے بزرگ عالم دین ہیں جن کو انگریزوں نے پکڑ کر کے گرفتار کر کے اپنے قلعے میں رکھا. تقریباً 7 دن تک آپ کے جسم پر گرم استری جی بے شک. گرم کر کے استری کو، پریس جو ہوتی ہے اس کو جسم پر پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تھی. اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ان جلی ہوئی چمڑیوں پر وہ انگریز نمک چھڑکتے تھے، جسم پر نمک مارتے تھے. اور اس کے باوجود اتنے پر کم نہیں، اسی کافی رحمۃ ماشاء اللہ علیہ اللہ. کو بھرے چوک پر بازار میں پھانسی کے پھندے پر انہوں نے لٹکایا. ایک جم غفیر نے دیکھا، مجمع عام میں آپ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، لیکن ذرا برابر بھی پیشانی پر شکن ہے، چہرے پر ملال ہے، کہیں کوئی افسردگی ہے، پشیمانی ہے، کچھ نہیں ہے. کھلا چہرہ. جی تختہ دار پر جانے والا بھی عاشق رسول یہ گنگناتے ہوئے جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے بے شک. وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. یہ حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت ہے. ایک اور بزرگ ہیں حضرت عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سزا دی گئی ہے انڈمان نکوبار میں کالا پانی. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. کچھ وہ علماء بھی ہیں جن کو ایسی سزائیں دی گئی تھی کہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. یعنی ان کو 5-5 6-6 سال پوری ویڈیو تک دیکھیں ایسی ضرور جگہ آپ پر لوگ. بٹھایا گیا کہ ان کی گردن سیدھی نہیں ہو سکتی تھی. چھت اتنا نیچے کر کے ان کو اس طرح سے رکھا گیا کہ پوری کمر کی ہڈی سے لے کر کی گردن تک. تو آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا دوستو. ہاں دوستو، اس حضرت کو پورا سن لیے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لازمی ہر مسلمان کو ضرور شیئر کریں. ہاں، ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچا دو دوستو. اور اس چینل پر پہلے بار آئے ہیں دوستو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں. اور اپنی رائے اس کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.